بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کل جب سیشن کا آغاز ہوا تو اس میں نے صدر کے بارے میں کچھ کہا تھا، تو آج پھر مجھے ایک صدر یاد آ گیا ہے۔ وہ ہوا یوں کہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا۔ اچھا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مشاعروں میں مطلب اگر جسے کہتے ہیں کہ صاحب ذوق لوگ ہوں تو مشاعرے کی کچھ روایت اور ہوتی ہے، لیکن جب کوئی آرگنائزیشن کوئی خاص ہوتی ہے، کوئی تنظیم ہوتی ہے، وہ کرتی ہے تو عام طور پہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ان کی تنظیم کا یا ان کے ادارے کا مدار المہام ہوتا ہے اس کو وہ صدر کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات بڑے عجیب و غریب صدور سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اسی طرح ایک پاکستان میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، تو اس میں جو کروانے والے آرگنائزر تھے انہوں نے اپنے ایک جو توپ افسر تھا اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ یہ اب محض اتفاق ہے کہ وہ جو صاحب جو صدارت فرما رہے تھے وہ ریٹائرڈ جرنل تھے، اور انہوں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی کوئی مشاعرہ نہیں سنا تھا، نہ دیکھا تھا۔ تو بلحاظ عہدہ ان کو صدارت کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ صرف مشاعرے کی صدارت پہ وہ راضی ہو گئے، ورنہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو جو جنرل صاحب ہوتے ہیں وہ ملک کی صدارت پہ بھی آ جاتے ہیں۔ بہرحال انہیں اب صدارت مل گئی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، انہوں نے زندگی میں کبھی مشاعرہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ مشاعرہ ہوتا کیا ہے۔ جب مشاعرہ شروع ہوا تو جو سامعین تھے وہ صاحب ذوق تھے، تو ظاہر ہے وہ داد دے رہے تھے۔ اب داد دینے کے کئی طریقے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، واہ واہ کہا جاتا ہے، کوئی شعر اچھا لگے تو مقرر کہا جاتا ہے۔ اچھا، تالیوں کی اور واہ واہ کی حد تک تو ان کو سمجھ آئی کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب سامعین میں سے کسی نے کہا نا مقرر، تو انہوں نے اسٹیج سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ مقرر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اسٹیج سیکرٹری نے کہا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ پڑھیں۔ اب جنرل صاحب کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے مائک پکڑا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو شاعر ہیں یہ آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، یہ شاعر آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، آپ پہلے شعر کو غور سے نہیں سنتے اور پھر اس کو کہتے ہیں مقرر۔ تو آپ برائے کرم شاعروں کو تنگ کرنا بند کریں اور جو شعر سننا ہے ایک بار سنیں اور غور سے سنیں۔ ان کو بتایا کہ جنرل صاحب یہ مشاعرے کی روایت ہے، مقرر کہا جاتا ہے، تو یہ شعر اچھا ہوتا ہے اس کو داد کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ کہہ رہے اچھا یہ روایت ہے؟ اس نے کہا جی روایت ہے۔ اچھا ہے تو حرام توپ، لیکن اگر روایت ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ مقرر کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کی مشاعرے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں صدر کوئی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے مطلب آپ کو مقرر کہنے سے کوئی نہیں روکے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شاعر آپ کے باپ کا نوکر نہیں ہے۔ تو آپ اگر داد دینا چاہیں تو داد دے سکتے ہیں، واہ واہ کہنا چاہیں واہ واہ کہہ سکتے ہیں، نہ کچھ کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال شور اتنا ہوگا کہ اگر کوئی سونا چاہے تو وہ سو نہیں سکے گا، اس کے لیے معذرت۔ تو کل میں نے جو تھے افہام والے ان کو ایک بڑی گارنٹی قسم کی تسلی دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو مزاحیہ شاعری ہوتی ہے یہ شرعی شاعری ہوتی ہے، کیونکہ اس میں نامحرم خواتین کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر اس میں کیونکہ منکوحہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس لیے اس کو شرعی شاعری کہا جا سکتا ہے۔ تو سٹارٹ اسی سے کرتے ہیں، 3 شعر کہ ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی، کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے، رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی۔ اور 3 اشعار کے بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے، کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے، بیوی ایسا گورکھ دھندا ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گل پہ لڑ سکتی ہے۔ وہ مشاعرہ ہو رہا تھا امریکہ میں، تو میں نے کوئی 2-4 قطعات ایسے پڑھے کہ جس میں خواتین کا ذکر تھا، تو ہماری ایک بہن کھڑی ہو گئیں،
انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ مزاحیہ شاعر ہیں، یہ آپ کو اگر بیویوں سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو آپ یہ اپنا مسائل جو ہیں یہ بیگم کے ساتھ گھر بیٹھ کر کیوں نہیں ڈسکس کر لیتے؟ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا میری بہن، بیگم کے ساتھ گھریلو معاملات کو ڈسکس کر کے اس کا حل نکالنا بالکل ایسے ہے اگر کوئی ملیریے کا مریض مچھر کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بیماری ڈسکس کر رہا ہو۔ بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گل پہ لڑ سکتی ہے۔ زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو 2 منٹ کے اندر اندر دل کی 7ویں تہہ کے اندر بیٹھی گل کو پھاڑ سکتی ہے۔ تو یہ ویسے میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہماری جو مشرقی خواتین ہیں ان کو اپنے جو شوہر ہیں، اپنے جو خامد ہیں، ان کی تقریباً ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا پردہ رکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ان کو یہ توفیق دیے رکھے، ساتھ خامدوں کو بھی توفیق دے کہ وہ جو ہیں وہ اپنے معاملات ٹھیک رکھیں۔ وہ کسی نے کہا کہ صرف یہ جو خامد رات کو دوستوں کے ساتھ ادھر بیٹھتے ہیں، پھر آگے گپے مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم دفتر میں تھے، کام تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو انہوں نے کہا صرف بیوہ خاتون ایک ایسی خاتون ہوتی ہے جس کو یہ یقینی پتہ ہوتا ہے اس کا خامد اس وقت کہاں ہے۔ ایک غزل کے 3-4-5 اشعار کہ وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناس کر بہ گئے، وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناس کر بہ گئے، سیٹ پہ پہلے ہی 7 بندے تھے ہم بھی 8 میں پھنس کر بہ گئے، دفتر کے باہر نوٹس تھا بلا اجازت بہنا منع ہے، ہم نے بڑی چالاکی کی تھی اپنے آپ کو دس کر بہ گئے، اور اس کے پیو نے 9ویں واری بوئے سے کٹ کر اٹھوایا، وہ بھی اگیوں ثابت قدم تھے 10ویں واری ہنس کر بہ گئے۔ اور طارق صاحب شعر سنیں کہ کمر کا کسنا سنتے تھے پھر ایک دن سوچا کس کر دیکھیں، کھولا کسیا کس کر کھولا پھر دوبارہ کس کر بہ گئے۔ مطلب ہم پاکستانیوں نے کام کوئی نہیں کرنا ہوتا تو اسی طرح ٹائم گزر جاتا ہے۔ اور ایک غزل کے بے فضول سی گال پر اڑ کر ستے رہے، بے فضول سی گال پر اڑ کر ستے رہے، تپے پے پے سڑ گئے سڑ کر ستے رہے، بیگم نے دبکایا تو وہ کابر کر، غلط ٹرین پہ چڑھ گئے چڑھ کر ستے رہے، اور ڈگے تھے آسمان سے اڑے کھجور میں ہم، بس پھر اس کھجور میں اڑ کر ستے رہے، اور راتی ڈاکو پنڈ میں ہونجا پھیر گئے، پیرے والے ڈنڈے پھڑ کر ستے رہے، اور بیوی سے ڈر کر بھاگے تو 2 دن تک بیبے کے کمرے میں وڑ کر ستے رہے، اس کے گنجے کونے سر کی یاد میں ہم رنگلے پلنگ کا پاوا پھاڑ کر ستے رہے۔ اچھا، ایک بار میں اور انور مسعود صاحب امریکہ کے سفر پہ تھے۔ انور مسعود صاحب اللہ ان کو صحت تندرستی دے، لمبی زندگی دے، لیونگ لیجنڈ ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ فارسی کے استاد تھے، تو انہوں نے 40 سال کالج میں فارسی پڑھائی، تو 40 سال بندہ استاد رہا ہو اور اس نے فارسی پڑھائی ہو تو وہ جو ایک طبیعت میں استاد کا جو ایک جذبہ ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو میں ان کے ساتھ جب سفر کر رہا تھا امریکہ کا تو ظاہر ہے مجھے فارسی میں بالکل نابل تھا، تو انہوں نے بڑی کوشش کی مجھے فارسی سکھانے کی، تو میں بس ان سے اتنی فارسی سیکھ سکا کہ میں نے ایک نظم لکھی ہے اور اس کا عنوان فارسی میں ہے۔ تو لیکن جیسے طارق صاحب نے ابھی وہ جناب اقبال پہ گفتگو کرتے ہو تو اقبال کے فارسی شعر پڑھا تو اس کا ترجمہ سنایا تھا، تو خیر میری جیسی اردو اور پنجابی ہے میری فارسی بھی ویسی ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ترجمہ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو میری فارسی ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو فارسی کی جو نظم ہے، نظم کا جو عنوان ہے فارسی میں، تو وہ ہے جی مقدر خراب است ہر شے بیکار است، مقدر خراب است ہر شے بیکار است۔ تو یہ مقدر کی خرابی کے بارے میں ایک نظم ہے کہ بندے کا مقدر خراب ہو تو کیا ہوتا ہے۔
تو اس وقت یہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ ملتان سے اور سرائکی سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں. کم از کم ایک بندے کا, اچھا دو ہیں, 3 4 چلے زبردست, 5 6. میں تو سمجھ رہا تھا صرف عثمان کو میں اپنے ساتھ لایا ہوا تھا ایک سامنے کے طور پہ نا, سامنے ایک اپنا ایک آدھا ضرور گھر سے لے کے چلنا چاہیے. بعض کا سامنے نہیں ملتا تو چلو بندے کو تھوڑی تسلی ہو بھی گھر سے کوئی ساتھ آیا ہے. تو یہ میرے بھتیجے ہیں جی عثمان, یہ میرے ساتھ ہیں. تو ایک مقدر کی خرابی کے بارے میں دنیا بھر میں بڑی کہاوتیں ہیں, بڑی پروورب جس کو ہم کہتے ہیں, ضرب الامثال ہیں, لیکن سرائکی میں جو مقدر کی خرابی کے بارے میں جو محاورہ ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سے شاندار مقدر کی خرابی کو ڈپکٹ کرنے والا, وضاحت کرنے والا کوئی محاورہ میں نے نہیں سنا کم از کم. تو پہلے میں آپ کو سرائکی میں محاورہ سنا دوں گا, پھر اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا تاکہ جن کو سمجھ نہیں ہے ان کو آ جائے. تو وہ سرائکی میں کہتے ہیں, صحیح بندے دا مقدر خراب ہوے تا اٹھتے بیٹھے کو کتا پٹ گن دے. یعنی اگر انسان کا مقدر خراب ہو اور وہ اونٹ پہ بھی بیٹھا ہو تو اس کو کتا کاٹ سکتا ہے. اب اندازہ کر لیں کہ مقدر کتنا خراب ہے کہ اونٹ جیسی بلندی پہ بندہ بیٹھے اور اس کو کتے نے کاٹ لیا ہے. تو یہ مقدر خراب است, ہر شے بیکار است. جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا, جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا, اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا. تکی نکل آئے تو تکی نہیں چلتی, دکا نکل آئے تو دکا نہیں چلتا, اور تعویذ جو لے آئیں تو ہو جاتا ہے بیکار, اور رکا جو لے آئیں تو رکا نہیں چلتا. بے وقت پڑے توپ بھی چل جاتی ہے اپنی, اور وقت جو پڑ جائے تو مکہ نہیں چلتا. میرٹ کو ٹرائی کیا 100 بار تو جانا, اس ملک میں میرٹ بھی تو سکا نہیں چلتا. تو یہ میرٹ پاکستان کی بات ہو رہی تھی, آسٹریلیا کی بات نہیں ہو رہی. اگر میرٹ وہاں ٹھیک چلتا تو آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی پاکستان میں بیٹھے ہوتے. اور پھر ہی اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے, پھر ہی اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں سے بیٹھ رہی ہیں منہ پر مکھیاں, پرسوں سے پینجا چاڑا اس کے چاروں بھائیوں نے, سیک رہے ہیں دونوں وکھیاں پرسوں سے. اور اس موسم برسات میں دیکھو 7:30 کی ہویا, می برسا تھا ادھا گھنٹہ, کوٹھا 2 دن چویا. اس موسم برسات میں دیکھو 7:30 کی ہویا, می برسا تھا ادھا گھنٹہ, کوٹھا 2 دن چویا. پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا. صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا, شادی والے دن وہ لڑکی آخری بار تھی روئی, بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا. اور وہ کہہ رہے ہیں جی ٹائم کم ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو فنکشن ہوتے ہیں اس قسم میں, اس میں ایک تقریب کے بعد دوسرے فنکشن نے شروع ہونا ہوتا ہے, تو ٹائم بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے. تو مجھ سے پہلے جناب اقبال کے فلسفے پہ اور قرآن کریم سے ان کا جو عشق تھا اور اس جو ان کا ایک تعلق تھا اس پہ طارق صاحب نے بڑا اچھی گفتگو کی. تو اس میں مجھے اینڈ پر یہ آیا کہ 2 میں آپ کو قطعات سنانا چاہوں گا, اور دونوں جناب اقبال سے پرسیو کیا ہوا آئیڈیا ہے. تو ایک جو پہلا قطعہ وہ جو پاکستان میں اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جناب اقبال کی زمین میں 4 مصرے کہ ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, تو اس پہ ہے کہ ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز, کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز, کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. دور تک سب نے سنی زور سے ایک ٹھا کی آواز, پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اور آخر میں ایک اور قطعہ,
یہ جناب اقبال کی ایک نظم ہے، ہم بچپن میں اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. تو یہ نظم کا عنوان ہمدردی ہے اور اس میں جگنو اور بلبل کی گفتگو ہے. جناب اقبال کا فلسفہ اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ کارآمد ہے. تو یہ جناب اقبال کا فلسفہ تھا. اور ظاہر ہے جناب وہ جو بلبل اور جگنو تھے جناب اقبال کی صحبت میں رہتے تھے، فلسفیانہ گفتگو کرتے تھے آپس میں. آج کل کے جگنو اور بلبل مطلب آپ لوگوں کی اور ہماری صحبت میں رہتے ہیں تو ذرا ان کا مسئلہ دیکھیں اور ان کی ذرا گفتگو کا انداز دیکھیں کیا ہے. کہ جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے. جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں، گھر جا کر تو سو مار لے کہ رات یہ اتنی تتی کوئی نہیں. بلبل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جگتیں سوج رہی ہیں، تیری دم پر یو پی ایس ہے ساڑھے گھر میں بتی کوئی نہیں. نہیں انہوں نے کہا تھا 5 منٹ ہیں. چلیں جی. وہ ٹائم کے مسئلے پہ ایک چھوٹی سی نظم ہے، 2 مصروں کی نظم ہے. تو نظم کا جو عنوان ہے وہ تقریباً 2-2.5 مصروں کا ہے. تو نظم کا عنوان ہے کہ اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات. اندازہ کریں یہ صرف عنوان ہے نظم کا. تو اصل میں ہم جو پاکستانی ہیں نا، اللہ کا شکر ہے کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، ٹائم کے معاملے میں ہم بڑے ثابت قدم ہیں، پاکستانی رہتے ہیں. تو میں نے مطلب پاکستان سے باہر مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں دیکھا ہے کہ اگر جو حال ہے اس کے آرگنائزر جو ہیں یا اس کا جو انتظام ہے وہ گوروں کے پاس ہے تو ہم ٹائم کی پابندی کرتے ہیں. اور جب پاکستانی آرگنائزر ہو تو اس پہ ہم 8 بجے کا ٹائم اگر ہے تقریب کا تو ہم 9 بجے آنا شروع ہوتے ہیں. تو ٹائم کی پابندی کرنا ہم نے نہیں بالکل سیکھا. تو یہ ایک اس کی ڈپکشن ہے، اس کی تھوڑی سی منظر کشی ہے کہ ہم ٹائم کس طرح ضائع کرتے ہیں اور لیٹ کیوں پہنچتے ہیں. تو اس کا عنوان ہے جی اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات. اچھا پنجاب یونیورسٹی مشاعرہ ہو رہا تھا تو میں نے یہ عنوان پڑھا. عنوان کافی لمبا تھا، میں زبانی پڑھ رہا تھا تو ایک بچہ کھڑا ہو گیا لڑکا. تو اس کا خدا نخواستہ کوئی نیت بری نہیں تھی، ایسے جو فارے جسے کہتے ہیں مزاحیہ مشاعرہ تھا تو اس نے کہا تھوڑا سا مزاح پیدا کر دیا جائے. تو اس نے پوچھا چاچا جی، مجھے کہتا ہے چاچا جی اس نظم کا عنوان دوبارہ سنائیں. اس کا خیال تھا بزرگ آدمی ہے، زبانی پڑھ رہا ہے، بھول جائے گا تو جو اٹک جائے گا تو تھوڑا سا مزاح پیدا ہو جائے گا. تو میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں اس نظم کا عنوان دوبارہ بھی سنا دیتا ہوں، لیکن پہلے تمہیں ایک واقعہ سنا دوں. عدالت میں ایک کیس لگا ہوا تھا اور وکیل جو تھا وہ گواہ پہ جیرا کر رہا تھا. تو جیرا کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اس کو کوئی ایسی طرح پھنسا لوں کہ اس کی جو پہلی تھی جو ایف آئی آر اس سے گواہی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جائے گی تو میرے کلائنٹ کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا. تو اس نے پوچھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تم کہاں تھے؟ اس نے کہا جی میں موقع واردات پہ تھا. کہتا تم موقع واردات سے کتنے فاصلے پہ تھے؟ اس نے کہا جی میں موقع واردات سے 72 گز 2 فٹ 10 انچ اور 3 سوتر کے فاصلے پہ تھا. اب اتنا ایگزیکٹ فاصلہ سن کے وکیل کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. تو وکیل نے گھبرا کے پوچھا کہ تم نے اتنا ایگزیکٹ فاصلہ کیسے بتایا؟ اس نے کہا جی بس ایسی صبح جب میں گھر سے چلنے لگا تو ایسے میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے عدالت میں کوئی الو کا پٹھا میرے سے فاصلہ پوچھ لے. تو میں فاصلہ فیتے سے ناپ کے آیا تھا. تو میں نے کہا برخوردار ایسے ہی میرے بھی دل میں کوئی ایسے شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے میرے سے عنوان دوبارہ پوچھ لے، تو میں عنوان کا رٹا لگا کے آیا تھا. اچھا اس واقعے کے بعد نا پھر کوئی بندہ میرے سے دوبارہ عنوان نہیں پوچھتا تو میں پھر دوبارہ خود ہی عنوان بتا دیتا ہوں. تو عنوان ہے جی اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات. اب 2 وجوہات دیکھ لیں کہ پہلے تو ہم اپنے ہی کار سے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے. پہلی معقول وجہ، پہلے تو ہم اپنے ہی کار سے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے، پھر رستے میں اہم ہی بینچ پہ آدھا گھنٹہ لیٹ گئے.